गल्ला ते ही किया जाता है, फिर अल्लाह का हुक्म जो तुसी कीता है वो भुगतना तो है। आज सईद की तरह बोलते हैं, मैं ये कह रही हूँ, मुराद सईद जो है वो पार्ट 2 लगते हैं मुझे। आपको पता ना अखबारात में जो सख्त जुमलों का तबादला होता है उसके पीछे क्या होता है? उमर अयूब और शिबली फराज, इसका क्या मतलब हुआ? इधरे वो गद्दार शाह महमूद कुरैशी तो नहीं बनाया हुआ कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, आजकल एनआरओ मांगता फिर रहा है। सफीरों को जो है वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए जो है वो कोशिशें करने के लिए आमादा किया जाए कि भाई मेरे लोग थे ना, अगर मुझे आप जो है वो रेंजर्स पकड़ेगी तो फिर फौजी तनसीबात की तरफ ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? के ऊपर चंगे पले इल्जामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वुकला भी गद्दार है। अच्छा, अब जो सिर्फ सियासी लोग थे सिर्फ वो गद्दार नहीं है, अब वुकला भी गद्दार है। उन्होंने कहा जूम मीटिंग जो है हमारी लीगल टीम की, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स जो है वो बाहर गई हैं, और उसके बाद वही उन्होंने दम दम चिक चिक, वो जो उनका एक होता है कि टांगा पार्टी रहेगी, चंद वकील ही रह गए थे, अब वो वकील भी जो है वो भी एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद नज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और यूजुअली आपको पता है कि मैं एक दिन बाद व्लॉग करती हूँ, थोड़ा टाइम की मैनेजमेंट भी जो है उसमें आसान हो जाती है वो। लेकिन आज जो है वो मौका भी था और दस्तूर भी था, और बहुत ही मज़ेदार 2 अदद जो है वो ख़बरें फ्लोट हुई हैं। तो अब उसके ऊपर आपको पता ना, हमारा तबसरा तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वो तबसरा नहीं किया तो फिर हमारे इस चैनल का क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो है वो मुझे आज का व्लॉग जो है वो करना पड़ा। और 2 खबरें जैसे मैंने बताया कि जो है उस पर हमने बात करनी है। पहली जो खबर है वो है इमरान खान की पार्टी की कोर कमेटी की, जिसके अंदर जंग अखबार में भी ये खबर छपी है। अब तो बहुत ही जो है वो ज़बान ज़देआम है कि जिसके अंदर कोर कमेटी के अंदर जो है वो पंजाबी में नहीं, वो एक मुहावरा होता, अब मैं वो नहीं कहना चाहती, लेकिन आप समझ गए, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वहाँ ये वो हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो तल्ख जुमलों के तबादले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशाखाना में गिरफ्तारी के बाद पार्टी में दरारें पड़ गई। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि कोर कमेटी की मीटिंग में पीटीआई के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और इस दौरान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अब आपको पता ना अखबारात में जो सख्त जुमलों का तबादला होता है उसके पीछे क्या होता है, और उसके पीछे जो बड़ी बड़ी, हाँ जी, वो सारी बातें मेरी भी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी वहाँ हुआ है और काफ़ी गाली गलोच हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी की मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार कह दिया। हाय 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 हाय, जो दूसरों को गद्दार कहते फिरते थे, दूसरों पर गद्दारी के पर्चे कटाते थे, जो सिर्फ वही मुहब्बे वतन थे, बाकी सब तो वो एक दूसरे के साथ जो है वाल नोचने पे आए हुए हैं। और जो है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स जो है वो बाहर निकली हैं और वो गद्दार कह रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कई अरकान की राय है कि कोर कमेटी के इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर अब वहाँ पे जो है वो बैतबाजी होगी, अंताक्षरी खेलेंगे कि लूडो खेली जाएगी कोर कमेटी में, ये नहीं बताया इन्होंने कि संजीदा गुफ्तगू नहीं होनी, तो फिर वहाँ पे कौन सी गुफ्तगू होनी है, ये मतलब खबर में नहीं लिखा हुआ। तोशाखाना केस में जो है वो सजा मुअत्तल करके रहाई की जो दरखास्त है वो 22 अक्टूबर को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गई है। और कोर कमेटी के एक मेंबर ने दावा किया है कि एक गद्दार यहाँ बैठा हुआ है मीटिंग के अंदर, और उमर अयूब और शिबली फराज अगर इजाजत दे तो पार्टी के अंदर गद्दार की निशानदेही करूंगा। अब ये पता 2 लाइनें पढ़ के तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, लेकिन उनसे इजाजत नहीं मांगी गई। इजाजत मांगी गई है उमर अयूब और शिबली फराज, इसका क्या मतलब हुआ? किधरे वो गद्दार शाह महमूद कुरैशी तो नहीं बनाया हुआ? सोचे, ये 2 लाइनें पढ़ के तो ऐसे ही लगता है कि उमर अयूब और शिबली फराज अगर कहें तो वो गद्दार का नाम बता सकते हैं, और वाइस चेयरमैन से उनको इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बात कुछ समझे, अंडर द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा जी, पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि कोर कमेटी में गद्दार करार दिए जाने वाले मेंबर से उमर अयूब मुसलसल राब्ते में। लो जी, इतने गेम ही पुठी हो गई है। अब वो राब्ते में जो है उमर अयूब जिस गद्दार से हैं, अगर वो गद्दार है तो फिर उमर अयूब गद्दार कैसे नहीं है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर उमर अयूब से इजाजत तो नहीं मिलनी ना, अगर उमर अयूब भी उनसे जो है राब्ते में है तो फिर उमर अयूब इजाजत क्यों देगा उस गद्दार का नाम बताने का? तो भाई बहुत कड़मासा है, बहुत ज्यादा कड़मास मचा हुआ है। अभी आगे भी एक बहुत बड़ा कड़मासा है, अभी उस पर भी बात करते हैं। तो ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इमरान खान का जानशीन बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये पढ़ के ना मैंने सोचा कि अल्लाह पाक की ज़ात बाकी बड़ी बेनियाज है, और जो जो बातें इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन के लिए करता रहा, जिस जिस चीज़ों के ऊपर उसने सियासत की,
وہ تمام چیزیں گھوم پلٹ کے اس کے اوپر واپس آ رہی ہیں. یہ آپ کو پتا نا موروثی سیاست کی کہتا ہوتا تھا, یہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں پارٹی کے اوپر, جو ہے وہ یہ آپس میں پارٹی گھومتی رہتی ہے. آج ایک شاید اللہ کرے, مطلب میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ اللہ کرے کوئی لوارث نہ ہو, اور یا کوئی اتنا خود پسند نہ ہو کہ جس کو اپنے علاوہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہ ہو. سو عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اپنے علاوہ زندگی میں کبھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا, اور لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنے کی اس کی ایک پرانی عادت ہے. اور آج جس کو احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش کوئی اس کا اپنا ایسا ہوتا جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتا اور جس کو وہ پارٹی دے سکتا. ظاہر ہے پارٹیاں جو ہے, بلکہ پارٹیاں کیا, کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ لیڈرشپ کے بغیر, وہ کسی ایک اتھارٹی کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. اور آج اس لیے یہ ڈیش ڈیش جو ہے وہ ہو رہے ہیں پارٹی میٹنگز کے اندر, جو ہے وہ ایک دوسرے کے بال کھول رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. اور یہی آپ کو پتا, دوسرا اس نے وہ جو ہے سٹانس اس کا تھا کہ میں این آر او نہیں لوں گا, آج کل این آر او مانگتا پھر رہا ہے, اور پھر جو ہے دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا. اب خود تقریباً ہر کیس کے اندر جو ہے وہ تقریباً چور ڈاکو ڈکلیئر ہونے کی جو ہے وہ ایج کے اوپر بیٹھا ہے. ایک کیس کے اندر مس ڈکلیریشن کے اوپر تو یہ آلریڈی جیل کے اندر ہے. تو اور جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر اس نے ساری زندگی سیاست کی, اور خاص طور پہ پچھلے 1.5-2 سال میں, وہ جو ہم کوئی غلام ہیں, وہ جو کیکی زادی, وہ جو کیکی زادی والے لوگ ہیں, سنا ہے وہ آج کل ایمبیسیز کے اندر پھر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ سپورٹ مانگی جائے, اور سفیروں کو جو ہے وہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے. تو بندہ پوچھے کہ وہ سفیر کیسے کریں گے, مطلب سفارش وہ کریں گے کہ جی وہ ہمارے ملک کے اندر تو جو ہے فوج کے خلاف ایک اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو عمران خان نے 9 مئی کو کیا ہے, جو اس کی پارٹی نے کیا نا, اس پہ آپ ان کو جو ہے وہ چھٹی دے دیں. پھر وہ جو امریکی کانگریس مین ہیں, جن کو جو ان کے آج کل مائی باپ ہے, جن سے یہ جو ہے حقیقی زادی کے ساتھ ساتھ, وہ آپ کو یاد ہے نا خیبر پختونخوا میں گاڑیاں واڑیاں بھی لے رہے تھے, اور ان کے ساتھ سے فنڈ بھی لے رہے تھے, اور ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ الہان عمر بھی آ رہی تھی عمران خان سے جو ہے ملنے کے لیے. اور وہ تو جو یہ لوگ ہیں, یہ جنہوں نے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس, جو ان کا کیپٹل ہل جس کو کہتے ہیں امریکہ میں, اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو جو ہے 14 سال کی سزائیں دی, اور صرف اسپیکر کی جو کرسی ہے اس کے اوپر ٹانگیں رکھ کر بیٹھنے والے آدمی کو جو ہے وہ 4 سال کی سزا ہوئی ہے. جن لوگوں کے اپنے ملک میں قوانین ایسے ہیں, وہ کیا کہیں گے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ جن لوگوں نے جو ہے تنصیبات کے اندر گھس کر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کیا, جنہوں نے چیزیں جلا دی, شہداء کی جو ہے وہ چیزوں کی توہین کی, ان سب کو آپ معاف کر دیں, یہ کہیں گے. یا جو آپ کو یاد ہے ان کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک لندن میں بھی آپ کو یاد ہے رائٹس ہو گئے تھے, اور لوگ جو ہیں وہ گھس گئے تھے, انہوں نے جا کے لوٹ مار بھی کی شاپنگ سینٹرز کے اندر. 24 گھنٹے کے اندر سمری ٹرائل کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دے دی گئی تھی. جن ملکوں کے اندر قوانین کا یہ عالم ہے, وہ کیا کہیں گے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے جو ایک آدمی جس نے یہ تمام معاملات کیے ہیں, اور جس کے جو پارٹی ورکرز جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر ہو رہے ہیں, ان کو آپ معاف کر دیں. اور یہ بات میری چھوڑیے, یہ بات عمران خان کے اگر آپ بہت سارے جو انٹرویوز ہیں نا, اگر وہ نکال کے دیکھیں جو اس نے دیے ہیں لوگوں کو, جو مختلف امریکیوں کو دیے یا مختلف انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو دیے, اس کے اندر بار بار جو ہے وہ اس بات کا, وہ خود لوگ جو ہے وہ سوال اینکرز کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے آپ لوگوں کو جلاؤ گھراؤ پہ مجبور کر رہے ہیں, آپ جو ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور جو ہے یہ بلکہ ایک نومبر کا ایک انٹرویو ہے جو ہے اس کے اندر بھی خاتون کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ ملک کے اندر جو ہے وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. اور خود اپنے ایک جو ہے وہ بہت سارے انٹرویوز کے اندر 9 مئی کے بعد عمران خان نے ایکسیپٹ کیا کہ بھئی میرے لوگ تھے نا, اگر مجھے آپ جو ہے وہ رینجرز پکڑے گی تو پھر فوجی تنصیبات کی طرف ہی جائیں گے نا, اور کہاں جائیں گے. اور پھر یہ بھی وہ کہہ چکا ہے کہ جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں, لیکن جو ہے نا میرے پارٹی ورکرز اور رہنما انہوں نے یہ کرایا ہوگا. تو یہ بھی وہ جو ہے وہ خود کہہ چکا ہے. اور پھر یہ ہے کہ منیف فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک اچھے اینکر ہیں, انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر یہ بات کی ہے کہ عمران خان جہاں پر وہ آپ کو پتہ نا پولیس کلب میں جو ہے وہ پارٹی کرنے کے لیے بندیال صاحب نے بھیجا ہوا تھا, وہاں پر جس دن یہ اریسٹ ہوا ہے, تو وہ اریسٹ ہونے والے دن کی تمام کاروائی جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے.
جو فونوں پہ اس نے باتیں کی، جو یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہا تھا، وہ سب ریکارڈڈ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ہیں؟ اب یہ دس از دی ہائی ٹائم کہ ان تمام چیزوں کو، اگر یہ ثبوت ہے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، جو پروپیگنڈا ہے اس کو کل کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی دوسری خبر. پہلی ایڈی لمبی ہوگی تو دوسری خبر. اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ جو وکیل ہیں وہ اور ٹائیگر صافی یہ بھی ڈیش ڈیش ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر چنگے پلے الزامات لگا رہے ہیں. شروع ہے، بات ہوتی ہے جی عادل راجہ، بڑا ٹائیگر اور ایک غدار جو ہے ہمارے ملک کا، جو باہر بیٹھ کر جو ہے وہ بیچ رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور ڈالر کما رہا ہے. اور اس نے جو ہے وہ ایک نیا پکھانڈ شروع کیا. ویسے وہ پیسے مانگنا اور جو ہے وہ پیسوں کی دو نمبری کرنے میں مشہور زمانہ ہے. اب اس نے جو ہے وہ کل شاید اس نے ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اس نے ایک پوسٹر جاری کیا جس کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل جو ہے پاکستان کی لیگل ٹیم ہے، پچ HRLAF ٹیم ہے، پھر انٹرنیشنل لیگل ٹیم ہے، یہ کوئی 3 لیگل ٹیمیں اس نے بنائی ہیں، اور ان ٹیموں کی اس نے تصویریں بھی چھاپی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے پیسے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی جو ہے وہ بات کی. اب اس کے اندر پھر جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے جی نعیم پنچوتا صاحب کی، جو عمران خان کے وکیل ہیں، نوے تازہ، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب یا قانونی ٹیم کے کسی بھی رکن نے کسی کو قانونی معاملات پر فنڈ اکٹھا کرنے کا نہیں کہا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میسج بھجوایا یا پی ٹی آئی لیڈران نے میسج بھجوایا یا قانونی ٹیم نے کہا ہے، تو میں اور تمام لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی اس بات کی مکمل تردید کرتی ہے، اور ہم باقاعدہ لیگل نوٹس جو ہے وہ بھیجیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بدنام کیا ہے. اور اس نے یہ کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کی، بلکہ جو وہ اس کی پریس ریلیز جو اس نے جو عادل راجہ نے جو ہے وہ جاری کی تھی، اس کو اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر رسپونڈ کیا ہے. اب عادل راجہ اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے کہ ہماری جو تصویریں ہیں وہ ان کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ لگی ہیں، اور عمران خان جو ہے اس پہ آن بورڈ نہیں ہے. لیگل ٹیم جو اس نے لیگل فنڈ کے حوالے سے عمران خان آن بورڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر یہ فیئر ہے کہ جو ہیومن رائٹس لیگل فاؤنڈیشن ہے HRLF جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے وہ دے. پوسٹر یہ جاری کر رہا ہے، فنڈ یہ مانگ رہا ہے، اور اب جب پکڑا گیا تو کہتا ہے وہ اپنی پوزیشن جاری کرے. مطلب یہ اس کے اوپر آپ ذرا یہ مزے کی بات دیکھیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو ان کے ایک اور وکیل ہیں وہ اشرف شیر افضل مروت صاحب، وہ آپ کو پتا نا وہ بڑے کیوٹ مجھے لگتے ہیں. مراد سعید کی طرح بولتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں. مراد سعید جو ہے وہ پارٹ 2 لگتے ہیں مجھے بولنے کے حوالے سے. تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیے ہیں 2 عدد، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی جو ہے اس کے اندر جو لیگل ٹیم ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا بھی غدار ہے. اچھا، اب جو صرف سیاسی لوگ تھے صرف وہ غدار نہیں ہیں، اب وکلا بھی غدار ہیں. اور کور کمیٹی ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ ٹریٹرز ہیں، اور انہوں نے ریکارڈنگز پاس کی ہیں. وہی جو خبر آپ کو میں نے پہلے کور کمیٹی کے حوالے سے سنائی ہے، یہ اسی کو انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا زوم میٹنگ جو ہے ہماری لیگل ٹیم کی، اس کی بھی ریکارڈنگز جو ہے وہ باہر گئی ہیں. اور اس کے بعد وہی انہوں نے ڈم ڈم چھک چھک، وہ جو ان کا ایک ہوتا نا، میں مرنے لگا ہوں، مجھے مارنے لگے ہیں، مجھے یہ ہونے لگا ہے، وہ سارے کو مارن ٹریا ہوا ہے. تو وہ جو ہے اگر میں زندہ رہ گیا تو نام دوں گا. تو بھائی تم نے الف لیلا جو سنائی ہے تو تم نام لے ہی لیتے. اس کے اندر قسط نمبر 2 جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سنسنی پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس ثبوت ہے، تم جاری کر دو. ہم تو ویسے ہی پاپ کارن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، کرو جاری، ذرا ہم بھی دیکھیں کس کس کا نام آ رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی عادل راجہ جو ہے وہ بھی پھر کودا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی ہر کوئی اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ضمیر فروشوں کو پہچانو پاکستانیوں. کاش پاکستانی ضمیر فروشوں کو پہچاننے والے ہوتے تو سب سے پہلے اس عادل راجہ کو پہچان گئے ہوتے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اچھا، اب ایک تیسرے وکیل کی بھی انٹری ہوتی ہے، اور تیسرا وکیل وہ ہے جو عمران ریاض کا وکیل ہے، اور وہ اس کو جو ہے اس کی بھی اور عادل راجہ کی بھی جو ہے وہ پھر مماری ہو رہی ہے. اور جو وہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو غدار ہے، وہ کہہ رہا ہے تو غدار ہے. اور جو ہے وہ عادل راجہ جو ہے وہ بین الاقوامی مقدمات میں، عدالتوں میں مقدمات کا سوچ کر جو ہے وہ سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں.
बेचारे वकला के मुखालिफ बयानात तो आएंगे। अब जो वकला इसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, वो कह रहा है वो बेचारे डर बहुत गए हैं ना, इसलिए उनके वो आ गए हैं। वो भाई तुझे कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। और जो इशफाक साहब हैं वो कह रहे हैं वकीलों से दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों के खिलाफ घटिया जबान का इस्तेमाल शुरू। पाकिस्तान में माओ ने 25 करोड़ में से एक ही फरिश्ता बहादुर पैदा किया है जो बाहर बैठकर मुल्क के लिए गलीज निज़ाम के खिलाफ कमाई की गर्ज से बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है। वापस आओ, हालात का सामना करो, पता चले। हाय हाय, बिस्ती देखिए, बहुत बिस्ती हो रही भाई, चारों पासे बहुत बिस्ती हो रही है। और ये जो आपस में कर रहे हैं, हमारा पॉपकॉर्न टाइम है, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो ये जो है ये पार्टी पहले ही आपको पता है कि टांगा पार्टी रहेगी, चंद वकील ही रह गए थे। अब वो वकील भी जो है वो भी एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। कोर कमेटी के अंदर गद्दार बैठे हैं। देखो हुण फिर अल्लाह दी अल्लाह दा फिर हुक्म जी, फिर इन्हां गल्लां ते यही किया जाता। फिर अल्लाह दा हुक्म जो तुसी कीता है वो भुगतना तो है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।